أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وہ تم سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. کہو تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جنہیں تم اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر شکار کی تعلیم دیتے ہو، وہ جس شکار کو تمہارے لیے روک رکھے اس کو تم کھاؤ، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. یہ سورہ مائدہ کی 4 آیت ہے. چونکہ اس سے پہلے کی آیت میں حرام چیزوں کی طویل فہرست آئی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. یسألونکا کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں. کون پوچھتے ہیں؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں. ماذا اوہل لہم، اب ہمارے لیے حلال کیا چیزیں ہیں؟ حرام چیزوں کی فہرست جب آ گئی تو وہ لوگوں نے سوال کیا کہ پھر حلال کیا ہے، کن چیزوں کو کھایا جا سکتا ہے. اس سے مراد وہ جانور جو ان کے لیے حلال ہے. جانوروں کی بات ہو رہی تھی یہاں پر، جانور اس کے گوشت کی. تو وہ سوال انہوں نے کیا تو اس کے جواب میں سب سے پہلے تو یہ بات بتائی گئی کہ تمام پاکیزہ چیزیں طیبات، احل لکم الطیبات یحرم علیہم القبائث، یعنی جو بھی قبائث ہے وہ حرام ہیں، جو بری اور گندی چیزیں ہیں، جو انسان کی جسم کے لیے نقصان دہ ہیں اور اس کے لیے روحانی طور پر اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور اس کی قلبی کیفیات بدل سکتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خبائث قرار دے کر یحرم لکم الخبائث کہا. خبائث کہہ کر جو ہے اس کو حرام کر دیا گیا. اور جو بھی پاکیزہ چیزیں تھیں جو اچھی اور صاف تھی، ستھری تھی، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا. یہ اصول بتا دیا گیا یہاں پہ، یعنی وہ تمام چیزیں جن کو نہ شریعت نے حرام ٹھہرایا ہو اور نہ جن کو انسان کی فطرت سلیمہ ہی خبیث قرار دیتی ہو، اور وہ چیزیں جو ایک تو شریعت نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے جس کے بارے میں قرآن میں تذکرہ آیا ہے، اور پھر اس کی تشریحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئی ہیں. کیونکہ یہ قرآن قانون کی کتاب ہے، اس میں آپ کو ہر چیز نہیں مل سکتی. اس میں گائیڈ لائنز کے طور پر بات بتا دی جاتی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ ارشادات کے ذریعے سے. اسی طریقے سے جو چیزیں حلال ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ چوپائے اور مویشی چرنے والے جانور جتنے ہیں جو جگالی کرتے ہیں وہ سب کے سب تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہیں. سارے کے سارے ویجیٹیرین جانور جو پتا اور گھاس وغیرہ کھاتے ہیں وہ سب حلال کر دیے گئے ہیں. اور جو حرام کر دیے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ سارے جانور جو کچلیاں رکھتے ہو، یعنی جو نوکیلے دانت جس کے پاس ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ اپنے شکار کو مار کر کھاتے ہیں، دوسرے جانداروں کو مارتے ہیں، اور جو پنجے رکھنے والے جانور ہیں جو پنجوں سے اپنا شکار کرتے ہیں، وہ تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا انسانوں کے لیے. یعنی جو کچلیاں رکھتے ہیں وہ جانور جو ہے جو جانوروں کو مار کھاتے ہیں، جانداروں کو مار کر کھاتے ہیں، اس تمام درندے قسم کے جانور ہیں، شیر، ببر، چیتا، کتا، بلی، یہ سب اسی قبیل کے جو جتنے بھی جانور ہیں وہ سب حرام ہیں. اسی طریقے سے جو پنجے سے شکار کر کے کھاتے ہیں اور جو مردار کھاتے ہیں، مردار خور، وہ سب کے سب کوا، چیل، گدھ، اس قسم کی اس قبیل کے جتنے جانور ہیں وہ سب کے سب حرام قرار دیے گئے ہیں. اور ایک بات یہاں پر جو آئی کہ انسان کی فطرت سلیمہ جس کو خبیث قرار دیتی ہے، یعنی نفرت ہوتی ہے انسان کو جن چیزوں سے، وہ بھی حرام ہوگی. جیسا کہ مثال کے طور پر زہریلے جانور ہیں
جو سانپ بچھو اور اژدہا وغیرہ وہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو جھپٹ کر کھانے والے ہیں، جو چپکلی جسے کہا جاتا ہے، یا گرگٹ یا اس کی قبیل کے جتنے جانور ہوں گے وہ سب بھی حرام ہوں گے، اور کیڑے مکوڑے حشرات الارض جو ہوں گے وہ بھی سب کے سب حرام ہوں گے۔ تو یہ ساری جو ہے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور جو فطرت سلیمہ جس کو پسند نہیں کرتی، نفرت ہوتی ہے، اور کئی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جس سے انسان گھن کھاتا ہے، چوہا ہے اور گھونس ہے، اس کی قبیل کے بہت سی جو ہے جانور ہوتے ہیں، وہ بھی حرام ہوں گے، اس لیے کہ انسان اس کو پسند نہیں کرتا، اس سے نفرت ہوتی ہے، اس کو دیکھنے سے، اس کی گندگی کو دیکھنے سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو گندگی رکھی ہے، چچوندر ہے، یہ سب کے سب جو جانور جو ہے حرام ہے۔ اس کو احادیث سے ثابت کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور مردار کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سوائے دو مردار کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں فرما دیا کہ ایک تو مچھلی اور دوسرے ٹڈی، اس کے علاوہ سارے مردار حرام ہوں گے، جب تک کہ کسی جانور کو ذبح نہ کر لیں۔ جو جانور جس کی اجازت دی گئی کھانے کی، اس کو بھی اللہ کا نام لے کر اسلامی ذبیحہ نہ ہو جائے اس کا، جب تک کہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ بات واضح کر دی گئی۔ تو حلال کے تعلق سے جب انہوں نے سوال کیا تو ان کو یہ بات بتا دی گئی کہ ساری کی ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مخدوم کائنات بنایا ہے، ساری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور سب سے اشرف اور اکمل بنایا۔ کرمنا بنی آدم فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں انسان کے لیے، ہم نے اکرام بخشا بنی آدم کو۔ تو انسان ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اس لیے اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز رکھی گئی ہے، اس کو مکلف بنایا گیا ہے۔ دیگر مخلوقات کو حلال و حرام کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ دیگر ساری مخلوقات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جہاں سے چاہیں جو چاہیں کھا لے سکتے ہیں، جو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے وہی۔ جو گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ گوشت کھا لیتے ہیں، کوئی بھی جانور کو مار کر کھا لیتے ہیں، یا کہیں پر رکھا ہوا ہے کھا لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی حلال و حرام کا معاملہ مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے ہی جو گھاس اور پتے کھانے والے جانور ہیں وہ بھی جہاں چاہیں چل لیتے ہیں، ان کے لیے کہیں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جبکہ دونوں قسم کے دانت دیے ہیں، ویجیٹیرین اور نان ویجیٹیرین دونوں کھا سکتا ہے۔ وہ سپاٹ جو دانت ہوتے ہیں وہ ہے جو ترکاریاں اور اس قسم کے پھل وغیرہ کھانے کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ جو کینائنس ہیں وہ بھی ہے انسان کے پاس، جو نوکیلے دانت ہیں جس سے جو ہے نان ویجیٹیرین غذا وہ کھا سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس کے اوپر پابندی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ حلال و حرام کی، کیونکہ انسان کا زندگی جو دی گئی ہے دنیا میں، جو بھیجا گیا ہے، اس کو ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ اس کا مقصد حیات اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ جانوروں کی طرح آزاد نہیں ہے کہ کھا لے پی لے سو جائے اور اٹھ جائے، جیے اور مرے، بس یہی زندگی ہے، نہیں اپنی خواہشات پوری کرتا پھرے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اپنے مالک اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں، کہ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ انسانوں اور جنوں کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے وہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، یہ سمجھ کر زندگی گزارنا۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینا، لوگ بڑا محدود مطلب عبادت کا لے لیتے ہیں، ویسا نہیں ہے۔ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا اور حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سارے کام اپنی زندگی کے صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ تمام کاموں میں اس بات کا لحاظ رکھنا کہ میرے مالک اور میرے مولا نے اس سلسلے میں مجھے کیا حکم دیا ہے، وہ حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، یہ عبادت ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو جو ہے پابند بنایا گیا ہے، چونکہ انسان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور اس کو بہت سارے انعامات بھی ملنے والے ہیں آخرت میں، اس لیے دنیا میں اس کو ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنا ہے، اپنے رب کو راضی کر کے جانا ہے۔ تو اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز رکھی گئی ہے کہ یہاں پر تمہیں بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ تو بہت سی چیزوں کو بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے اور حلال ہے،
اور کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کر دی گئی کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، تم اس کو نہیں کھا سکتے فی نفسا۔ اس کے علاوہ جن ذرائع جو حرام ذرائع ہیں وہ حرام ذرائعوں سے کمائی کر کے بھی نہیں کھا سکتا انسان، وہ بھی بتا دیا گیا اس کو، جیسے کہ جو ہے چوری ہے، ڈکیٹی ہے، رشوت ہے، سود ہے، یا اس قسم کے دیگر بہت سے حرام ذرائع ہیں کمانے کے، یعنی شراب بیچ کر کمانا یا اور کوئی دوسرے کام کر کے کمانا، یہ ساری جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں جو ذرائع، وہ ذرائع بھی انسان استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر وہ انسانیت سے دور ہو کر شیطانیت کے قریب چلے جائے گا، پھر اس کو جو انعام ملنا تھا وہ انعام سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بڑی پابندیاں عائد کی ہیں، وہ پابندیوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ اور پھر جو شکار کے تعلق سے اسی آیت کے دوسرے حصے میں بتایا گیا کہ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اس میں جو ہے ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ شکاری جانوروں کو چھوڑنے کا کیا معاملہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو شکار ہوتا ہے وہ شکار عام طور پر انسان کے ہاتھ میں نہیں آتا، اس کو کچھ نہ کچھ طریقے سے انسان شکار کرتا ہے، پکڑتا ہے۔ تو اس کو پکڑنے کے لیے کچھ طریقے یہ بھی ہوتے ہیں کہ شکاری جانوروں کو چھوڑا جاتا ہے، ان کو ٹرین کر کے سدھا کر جو ہے ان کو چھوڑا جاتا ہے، وہ جا کر شکار پر چھپٹتے ہیں، شکار کو پکڑ کر اپنے مالک کے لیے لاتے ہیں۔ کئی ایک جانور ہیں جن کو ٹرین کیا جا سکتا ہے شکار کے لیے، مثلا کتا ہے، چیتا ہے، باز، شکرا، یا ایسے اس قسم کے جو ہے کچھ پرندے اور جانور ہیں جن کو ٹرین کیا جا سکتا ہے شکار کرنے کے لیے، وہ جا کر شکار کر کے لاتے ہیں اپنے مالک کے لیے۔ تو ان کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سدھاؤ اس طریقے سے جیسا کہ تمہیں تعلیم دی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب نے تم کو جیسا سکھایا، جو باتیں سکھائی ہیں ویسا ہی تم ان کو سکھاؤ۔ تو ان کو جب سکھا دیں گے تو سکھانے کے بعد صحیح طور پر وہ سیکھ گئے ہیں یا نہیں سیکھ گئے ہیں، اس کا ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم جب ان کو شکار کے لیے چھوڑو تو شکار کے لیے جائیں، جب تم ان کو رک جانے کے لیے کہو تو ان کو رک جانا چاہیے، اور واپس آ جانے کے لیے کہو تو واپس آ جانا چاہیے۔ اس حد تک وہ جو ہے تمہاری بات کو ماننا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں مان رہے ہیں، وہ شکار پر اپنے آپ جھپٹ رہے ہیں تمہاری اجازت کے بغیر، مالک کی اجازت کے بغیر، وہ جانور شکار پر نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر جہاں پر رک جانے کے لیے کہے تو فوراً رک جانا چاہیے، واپس آنے کے لیے کہے تو شکار کے پیچھے جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو واپس آ جانا چاہیے۔ یہ چیز جب پیدا ہو جائے گی وہ جانور میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جانور اب شکار کرنے کے قابل بن گیا ہے تمہاری طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ اور پھر اس کی شرائط ہوں گی کچھ، ایک شرط تو یہ ہوگی کہ وہ شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت تم اللہ کا نام لے لینا ہوگا، بسم اللہ کہہ کر جو ہے اس کو چھوڑنا ہوگا۔ تمام جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ، اللہ اکبر کہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ ضروری قرار دیا گیا ہے، واجب ہے، جبکہ دیگر غذاؤں کے کھاتے وقت اس کو ضروری تو قرار نہیں دیا گیا ہے لیکن مستحب ہے کہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرنا چاہیے۔ تو اس میں ضروری کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جبکہ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عمدن جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مردار کھا رہا ہے، وہ حرام ہے، وہ جانور ذبح نہیں ہوا ہے اللہ کے نام پر۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ایک جاندار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جیسا پیدا کر کے جان دی ہے اس کو بھی جان دی ہے، اور پھر جب اس کے تعلق سے تم کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ تم اس کو ذبح کر کے استعمال کر سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت بڑی نعمت اور انعام کیا ہے کہ وہ ایک جاندار کو تمہارے لیے جائز قرار دیا کہ تم اس کو ذبح کر کے استعمال کر سکتے ہو۔ تو اس کے شکرانے کے طور پر تم کو اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی مدد سے میں یہ کام کر رہا ہوں کہہ کر ذبح کرنا چاہیے۔ اور دوسری اس کی علت یہ ہے بسم اللہ کہنے کی کہ وہ دور میں جاہلیت کے دور میں مشرکین یہ کرتے تھے کہ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اپنے جو دیگر جس کی عبادت کرتے تھے ان کا نام لیتے تھے۔ تو یہاں پر وہ چیز کو بھی ختم کرنا تھا کہ ان کے جو بھگوان ہوتے تھے اور ان کی جو ان کے معبود ہوتے تھے ان کا نام لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہترین عبادت میں تبدیل کر دیا کہ اللہ کا نام لے کر تم اس کو ذبح کرنا ہوگا۔
تو یہ دو باتیں ہونے کی وجہ سے اس کو بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر جو ہے کسی جانور کو ذبح کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جب شکاری جانور کو جب چھوڑ رہے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے، یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ تم بسم اللہ کہہ کر چھوڑنا۔ تو اگر وہ اس صورت میں جا کر جانور کو پکڑ لے گا اور جانور ہلاک بھی ہو جائے تو بھی تمہارے لیے حلال ہوگا، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ جانوروں کی تعلیم کے تعلق سے ہے۔ اور ایک شرط اس میں یہ ہوگی کہ وہ جانور، شکاری جانور جا کر اس کو پکڑنے کے بعد اس کو کھانا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پکڑ کر اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑنا، جب تک کہ مالک آ کر اس کو لے نہ لے اس وقت تک اس کو پکڑ کر رکھنا۔ اور اگر وہ زندہ حالت میں مل جائے تو لازماً اس کو ذبح کرنا ہوگا پھر سے اللہ کا نام لے کر۔ اگر زندہ حالت میں نہیں ملا، اتنا زخمی ہو گیا کہ وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا تھا، تو چونکہ آپ بسم اللہ کہہ کر جانور کو چھوڑے تھے اس لیے وہ جانور خود جو ہے اپنے آپ حلال ہو گیا تھا۔ اور اگر وہ ہلاک نہیں ہوا ہے بلکہ زندہ حالت میں ہے اور تو فوراً اس کو جو ہے اللہ کا نام لے کر ذبح کر لینا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جو ہے سکھائی گئی ہے شکاری جانور سے شکار کروانے کے تعلق سے، اللہ کا نام لے کر اس کو جو ہے شکار کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ساری تفصیلات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ شکار عربوں کے ہاں محض تفریح کے لیے نہیں کھیلا جاتا تھا، بلکہ ان کا وہ زندگی کا گزر بسر کا سامان تھا۔ خاص طور پر وہ جو ہے جو سفر میں جب جاتے تھے تو شکار ہی پر زندہ رہتے تھے، ان کی زندگی گزرتی تھی، تو اس لیے اس کے تعلق سے تمام شرعی احکام کا دے دینا جو ہے بہت ضروری تھا۔ لیکن آج جو لوگ عام طور پر یعنی اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے، خواہش پورا کرنے کے لیے ایک یعنی انٹرٹینمنٹ کے طور پر جو شکار کرتے ہیں اس سے روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے۔ اور آیت کے آخری حصے میں یہ بات بتائی کہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، ڈرو اللہ سے کہ جانداروں کو تم مت مارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا شکار تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے درندوں کو لوگ مار دیتے ہیں، آج شکار کر دیتے ہیں، شیر کا شکار کر دیا اور کوئی دوسرے درندوں کا شکار کر دیا جس کا گوشت کھایا بھی نہیں جا سکتا، جس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، جس کی کوئی چیز، اس کے باوجود شوق میں آ کر ان کو مارتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ تم شرعی حدود مت توڑو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت نہ ہو جائے تمہارے اوپر، اور وہ جو ہے حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اس لیے تم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو جو قانوناً بھی جو ہے جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہندوستان میں جو ہے بہت سے ایسے جانور ہیں جن کو مارا نہیں جا سکتا، تو ان کے تعلق سے بھی انسان کو احتیاط کرنا ضروری ہے کہ غیر ضروری طور پر اس کو یعنی مار کر شکار کر کے پریشانیوں میں پڑنے کے بجائے اس سے اعتراض اور پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ جانور تو جن کو کھایا بھی نہیں جا سکتا، جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ان تمام سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔